तेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے چھٹے سپارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ حق بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ پنکھا بند کرو، یہ والا پنکھا بند کروانا۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی بھی برائی کا تذکرہ کرنا، اس کو علی الاعلان بیان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ اعلانیہ طور پر سر عام کسی برائی کا تذکرہ یہ اللہ رب العزت کو محبوب تو نہیں ہے، پسند تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو وہ مظلوم شخص اپنے اوپر کی جانے والی زیادتی اور ظلم کو اگر علی الاعلان لوگوں کے سامنے بتائے کہ فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ بات دراصل اس لیے ارشاد فرمائی کہ 5ویں پارے کے اختتام پر آپ نے شاید یاد ہو، کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے، ان کی قباحت اور ان کی جو خرابیاں ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ ویسے تو برائی کا تذکرہ اعلانیہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو عام نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ منافقین کا ٹولہ اور یہ کفار، ان کی خرابیاں اور ان کی برائیاں بیان کرنا، جو اللہ رب العزت نے بار بار ان کی تردید فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر، اور ان کے جو دھوکے ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، فرمایا وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ الا من ظلم، کسی پر ظلم ہوا ہے تو اس کے ظالم کے ظلم کو بیان کرنا وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چھٹے پارے کے اندر جو دوسرا رکوع ہے، اس دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے یہود کی بہت ساری خرابیوں کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ فرمایا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ فرمایا کہ ان کو ہم نے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہونا جھک کر عاجزی کے ساتھ، انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، جھک کر داخل نہیں ہوئے۔ ان سے پکا عہد لیا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی پیروی کرنا، انہوں نے کیا کیا؟ انبیاء کو بجائے ان کی بات ماننے کے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ رب العزت کی آیات کا انہوں نے انکار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہود کی عادت تھی کہ جب ان کو سمجھایا جاتا تھا تو جواب میں کہتے تھے قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردہ ہے، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، بس اپنے دین کی بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب، اس کی بات ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں داخل ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر گویا مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے حق بات ان کے دلوں پر اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، پر پردہ نہیں ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ ان کی ہٹ درمی اور ان کی ضد کی وجہ سے، ان کے عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ اس سلسلے میں ایک اور جو ان کی خرابی خاص طور پہ جس کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہود کا یہ نظریہ ہے، آج کے یہودیوں کا نظریہ بھی یہی ہے، اور آج کل کے عیسائیوں کا نظریہ بھی یہی ہے
وہ نظریہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ لگا دیا گیا، پھانسی چڑھا دیا گیا۔ یہود یہ کام کرنے والے تھے تو یہودیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے بھی اس بات کو مان لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام تو چونکہ پہلے تشریف لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے ہیں، تو جو یہودی تھے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر جو ایمان رکھتے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ان کے دشمن بن گئے، اتنے دشمنی میں بڑھے کہ ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان کو پھانسی دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ان کے خلاف مقدمہ چلایا گیا، توہین مذہب کا، بلاسفیمی کا مقدمہ چلایا، لمبا ایک واقعہ ہے۔ تو اس نام نہاد خود ساختہ مقدمے کے اندر اس وقت کے بادشاہ نے، جو قاضی جو بھی تھا، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ قرآن مجید کا یہ اعلان ہے اس موقع پر کہ انہوں نے وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا نہ انہیں پھانسی لگایا، بلکہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور یہ لوگ فرمایا ولیکن شبہ لہم، ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شبے میں اپنے ہی آدمی کو پھانسی لگا دیا، لگایا اپنے گمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ لیکن روایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جو شخص اندر گھر کے داخل ہوا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر باہر آئے، اللہ رب العزت نے اس شخص کا چہرہ مہرہ، اس کی جسامت بالکل ویسے بنا دی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی تھی۔ اب جب وہ باہر آیا نا، جب ان کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اندر ہے ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، جب وہ بتانے کے لیے باہر آیا تو یہودیوں نے اسے ہی عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر پکڑا اور اپنے گمان کے مطابق اسے پھانسی لگایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تمام اہل ایمان کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ اور کون سے آسمان پر ہیں جی؟ دوسرے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور اپنی مدت زندگی کا جو دورانیہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ پورا کریں گے، مکمل کر کے پھر ان کا انتقال ہوگا، اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور میں، روضہ اقدس میں جگہ مختص ہے، وہاں پر دفن کیے جائیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں ان کی خرابی کا ذکر فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے عیسائیوں کو بھی مخاطب کیا ہے۔ یہودی تو مانتے ہی نہیں، نبی مانتے ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسائیوں نے نبی کیا ماننا تھا، اتنا حد سے آگے بڑھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا ہے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یعنی عیسائیوں کو فرمایا، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں مبالغہ نہ کرو، حد سے آگے غلو نہ کرو، تجاوز نہ کرو۔ اور وہ تجاوز کیا ہے کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ اللہ ہیں، خدا ہیں، یا تین خداؤں میں سے ایک ہیں۔ فرمائے کسی قسم کی ایسی بات نہیں ہے، وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اللہ رب العزت کے بارے میں تم وہی بات کہو جو حق ہے۔ اور حق بات کیا ہے کہ خدا رب اکیلا اللہ ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت یہ ہے کہ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، رسول اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اس کا کلمہ ہے، القاہا الی مریم، جسے اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا۔ فرمایا فآمنوا باللہ، تمہیں چاہیے کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہا کرو کہ خدا کتنے ہیں، تین ہیں، کیونکہ عیسائیوں کا نا ایک عقیدہ تثلیث، تثلیث کا مطلب تین، تو یا تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہے، بعضوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے، اور بقیہ دو خدا کون سے ہیں، تو وہ تین خدا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم
اور پاکیزہ روح. باپ بیٹا روح القدس بولتے ہیں. بعض دفعہ باپ سے مراد اللہ کی ذات لیتے ہیں، بیٹے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پاکیزہ روح سے مراد حضرت جبرائیل. تو یہ ان کا عجیب و غریب سا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. اور ساتھ ہی سورہ نساء کی آیت نمبر 172 میں فرمایا کہ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. جب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ بننے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی عار نہیں ہے، تو تم انہیں اللہ کا بندہ کیوں نہیں کہتے؟ خود عیسیٰ علیہ السلام کس بات پر وہ ہیں خوش کہ میں اللہ کا بندہ. آپ جانتے ہیں میں نے بتایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا چھوٹی عمر میں تو کیا کہا تھا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے. تو اسی بات کو اس آیت میں یوں بیان فرمایا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو خود کو اللہ کا بندہ کہلوانے میں کوئی شرم نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے، تو تم انہیں اللہ کا بندہ کیوں نہیں کہتے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، خدا نہیں ہیں، جیسے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے. اس کے بعد سورہ نساء کا اختتام ہے، اور سورہ نساء کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا ہے. دیکھیں وراثت کے احکامات کا ذکر ہے اختتام پر، اور وراثت کے احکامات میں جو اللہ نے ذکر فرمایا وہ عورتوں کے حصوں کا ذکر کیا زیادہ تر، کہ عورتوں کو اتنا حصہ ملے گا اس صورت میں، اور اگر یہ صورت ہو تو اتنا حصہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تمہارے لیے یہ تفصیل اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ کہیں تم سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں. اسی پر سورہ نساء کا اختتام ہے. چھٹے پارے میں جو اگلی سورت شروع ہو رہی ہے اس سورت کو سورہ مائدہ بولتے ہیں، سورۃ المائدہ. مائدہ اصل میں عربی زبان میں کہا جاتا ہے دسترخوان کو، دسترخوان جسے ہم سفرہ بھی بولتے ہیں. تو دسترخوان کا چونکہ ذکر آئے گا اس میں، عیسائیوں نے کہا تھا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اترے، اس میں کھانے چنے ہوئے ہوں اور ہم اس میں سے کھائیں. تو چونکہ اس دسترخوان کا ذکر آئے گا اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ المائدہ، اور یہ سورت مدنی سورت ہے. سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی اہم حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ حکم جس حکم میں میں اور آپ ہم سبھی کوتاہی کرتے ہیں بہت زیادہ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسی بھی قسم کا تمہارا آپس میں جو وعدہ ہے، قول و قرار، عہد و پیمان، اس کی ہمیشہ کیا کرو؟ پابندی کیا کرو. قول و قرار کر کے، عہد و پیمان کر کے، وعدہ کر کے توڑنے کے بجائے اسے پورا کیا کرو. اب یہ قول و قرار، یہ وعدہ، یہ دو طرح کا ہے، یہ عہد و پیمان دو طرح کا ہے. یا تو یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہے، جیسا کہ دین کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہمارے اور ہمارے اللہ کے درمیان کیا ہیں؟ ایک معاہدہ ہے، ایک عہد ہے. اور یہ عہد ہم نے کب کیا؟ جب کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کر لیا کہ اس عہد کو پورا کریں گے. تو یہ تو بندے اور اس کے رب کے درمیان. بندے کا بندے کے ساتھ بھی قول و قرار ہوتا ہے. کسی سے زبان کر لینا، بات کو جائز قسم کا وعدہ کر لیا، ناجائز نہیں، ناجائز وعدے کو پورا نہیں کرنا. نہ جب مثال کے فلاں جگہ اکٹھے ہو کر ہم فلاں جگہ ڈاکہ ڈالیں گے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، ایسے عہد کو پورا نہیں کرنا. جائز کام کا جو قول و قرار کیا جائے اسے پورا کرنا. اسی طرح خرید و فروخت، یہ بھی کیا ہے؟ ایک قول و قرار ہے، اس کی پابندی کرنا. اس کے علاوہ نکاح کرنا، ایک مرد اور عورت کا نکاح جب ہو جاتا ہے وہ گویا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا نام لے کر آپس میں عہد و پیمان کرتے ہیں. فرمایا یہ عہد و پیمان بھی کیا کرو؟ پورا کیا کرو. اوفوا بالعقود، ہر حال میں. اور یہ دین اسلام کا ایک بڑا اہم باب بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین سارا کا سارا عہد و پیمان ہی ہے. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامات بتائی ہیں ان علامات میں سے ایک علامت کیا ہے جی؟ اذا وعد اخلف. منافق کی جو نشانی ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، توڑ دیتا ہے.
بات بات پہ جھوٹ بولے گا، وعدہ توڑے گا، امانت میں خیانت کرے گا، اور جب کسی سے جھگڑا ہوگا تو گالیاں نکالے گا۔ یہ منافق کی علامات ہیں۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، ہم نے تمہارے لیے ہر قسم کے چوپائے وہ حلال کر دیے ہیں، سوائے ان کے الا ما یتلا علیکم، سوائے ان چوپایوں کے جو ہم تمہیں ابھی بتائیں گے کون کون سے حرام ہیں، آگے ان کا ذکر فرمایا۔ تو ہر 4 ٹانگوں والا جانور حلال نہیں ہے، جو فرمایا حلال ہیں وہ حلال ہیں، اس کے علاوہ جو بقایا تمہیں بتائیں گے وہ سب تم پر کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ اس کی تفاصیل لمبی ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں اور قرآن مجید کے اندر بھی مختلف مقامات پر موجود ہیں، لیکن 4 حرام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور یہ بڑی مشہور چیزیں ہیں۔ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تم پر حرام قرار دے دیا مردار، چاہے حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، بکری کیوں نہ ہو، گائے بھینس ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مردار ہو جائے یعنی اپنی موت آپ مر جائے، اسے ذبح نہیں کیا گیا، فرمایا وہ تم پر حرام ہے۔ والدم، خون حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، ہاں سور کا گوشت تم پر حرام ہے۔ اور وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے لیا گیا۔ یہ بات ذرا سمجھنی ہے، اور یہ آیت اس مفہوم میں قرآن مجید میں ایک نہیں کئی مقامات پر آئی ہے۔ فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا۔ اس نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس جب جانور کو ذبح کیا تو مقصود اللہ کا قرب نہیں تھا، اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا، تقرب اللہ کا نہیں تھا، بلکہ کسی اور اللہ کے غیر کا، کہ فلاں کے نام کا یہ، فلاں کے نام کا، فلاں کے نام کا۔ تو جب کسی اور اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی کے نام کا دیا، فرمایا تم پر حرام ہے۔ اس میں اور خنزیر کے گوشت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں اور مردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں ایک ہے اللہ کے نام پر قربان کیا، لیکن مقصود کیا کہ اس کا ثواب فلاں کو مل جائے۔ یہ بات ذرا سمجھ، نازک سا مسئلہ ہے۔ مقصد تو کیا ہے کہ اللہ کے نام پر ہی ذبح ہو رہا ہے، لیکن اے اللہ اس کا اجر، اس کا ثواب میں فلاں کے نام پہ کرتا ہوں، اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ اگلا رکوع چھٹا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روحانی اور جسمانی دونوں گندگیوں سے پاک ہونے کا طریقہ بتایا ہے۔ لہٰذا ظاہری جو گندگیاں ہیں ان سے پاک ہونے کے لیے اللہ نے غسل اور وضو کا طریقہ عطا فرمایا کہ پانی کے ذریعے سے اگر بڑی گندگی، بڑی نجاست ہے تو غسل کرو، جنابت ناپاک ہو گئے تو پاک ہو جاؤ، اور اگر چھوٹی گندگی ہے، پیشاب پخانے کی صورت میں یا اور کوئی گندگی ہے، تو فرمایا اس صورت میں تم کیا کرو گے؟ وضو کرو گے تو پاک ہو جاؤ گے۔ اور پھر اور بڑا انعام یہ فرمایا کہ اگر تمہیں پانی دستیاب نہیں ہے تو کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کے ذریعے کیا کر لیا کرو؟ تیمم کر لیا کرو۔ وجہ وہی ہے کہ شاید ہمارے جو ہفتہ وار درس قرآن اس میں بات گزری تھی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ ولیکن یرید لیطہرکم، تم پاک ہو جاؤ۔ تو پانی موجود نہیں ہے تو اب کیا کرو گے؟ پانی کا ویٹ ہی کرتے رہو گے؟ پانی موجود نہ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے، ذرا بات سمجھیے۔ پانی موجود نہیں ہے کیا مطلب؟ جی تھوڑی دیر کے لیے پانی چلا گیا، یا گھر میں اس وقت موجود نہیں ہے، دائیں بائیں موجود ہے، تو تب تیمم نہیں کرنا۔ یہ وہ صورت ہے کہ دائیں بائیں کہیں آس پاس کے علاقے میں کم سے کم 1 میل چاروں طرف پانی نہیں موجود، تو پھر اس کی کم و بیش مقدار اور بھی ہے، تو اس میں تفصیل ہے، فقہاء کرام سے ہم پوچھ سکتے ہیں۔ تو اگر پانی موجود نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے، یا پانی موجود تو ہے لیکن پانی کا استعمال بیماری کو بڑھا دے گا، اور پکا یقین ہے کہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہے اگر پانی استعمال کیا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو فرمایا اس صورت میں اب ویٹ نہیں کرنا، انتظار نہیں کرنا، بلکہ تیمم کرو، اور تیمم کر کے اپنی عبادت، نماز وغیرہ ادا کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں تاکہ لعلکم تشکرون، تم عبادت کرو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سورہ مائدہ کی،
اللہ نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرمایا ہے کہ قونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ یہ آیت پہلے بھی گزری ہے کہ اے ایمان والو ہر حال میں انصاف کو قائم کرنے والے بنو، انصاف کے لیے گواہی دینے والے بنو، ولو علی انفسکم، چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اوی الوالدین، اپنے والدین کے خلاف، اپنے اقربا کے خلاف، جس حال میں بھی تمہیں گواہی دینا پڑے تو حق کی گواہی تمہیں دینا چاہیے۔ اصول یہ بتایا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو اس لیے کہ عدل تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر متقی بننا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ عدل اختیار کرنا ہوگا۔ اگر متقی بننا چاہتے ہو اور اگر عدل نہیں کرو گے تو تقوی تم سے بہت دور ہے، پھر تم تقوی سے بہت دور ہو، پھر متقی نہیں بن سکتے ہو۔ اس کے بعد 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے پھر یہود کا ذکر کیا ہے۔ یہ بار بار یہود کا ذکر پتہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی خرابیاں، ان کی قباحتیں بیان کر کے مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بچیں۔ کیوں؟ فرمائے ان کی انہی خرابیوں کی وجہ سے لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی تھی۔ اور اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان پہ لعنت کی، وہ خرابیاں بے شمار ہیں، انہوں نے اللہ رب العزت کی یاد کو بھلایا، اللہ کے احکامات کو بدلا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، ہاں کتاب کو بدل دیا، تورات کو بدل دیا اور انبیاء کو قتل کیا، اور بے شمار ان میں خرابیاں تھیں۔ فرمایا اس وجہ سے لعناہم، ان پر ہم نے لعنت بھی کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا، حق بات اثر ہی نہیں کرتی۔ یہ تو یہود کا ذکر، اور ساتھ ہی فرمائے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، یہ جو نصارہ ہیں جو خود کو عیسائی بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، فرمائے ان کے اندر بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، اور ان ساری خرابیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرمایا کہ ہم نے فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ، ان کے آپس میں ہم نے عداوت، دشمنیاں ڈال دی اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ لہٰذا اے ایمان والو تمہیں ان خرابیوں سے بچنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، یہ ارشاد فرمایا یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت دی ہے۔ اے اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، قد جاءکم، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، یبین لکم کثیرا، جو تمہارے سامنے بہت ساری وہ باتیں بیان کر رہے ہیں جنہیں تم چھپاتے ہو۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ان کی کتابوں میں موجود تھا، لیکن یہ ان آیتوں کو، کتاب کے ان حصے کو لوگوں کے سامنے بیان ہی نہیں کرتے تھے کہ اگر بیان کر دیا تو ہماری عوام کیا کہے گی کہ اچھا تورات میں موجود ہے ذکر، تو پھر مانتے کیوں نہیں ہم؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تورات کے جن حصوں میں تھا اسے چھپاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول ہم نے بھیجے ہیں، جو حصہ تم چھپاتے ہو وہ رسول تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہ بات پہلے میں نے کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی یہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ نحن ابناء اللہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں بیٹے سے مراد سگا بیٹا نہیں ہے، دراصل میں بیٹا کہہ کر خود کو کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، گویا ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم جو بھی کریں ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہم تو سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تم جھوٹ کہتے ہو، تم اللہ کے محبوب کیسے ہو گئے؟ اگر تم اللہ کے محبوب ہوتے تو پھر تمہیں تمہاری سزا، گناہوں کی وجہ سے اور تمہاری غلطیوں کی وجہ سے اور تمہاری خطاؤں کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑ رہی ہے، جو لعنتیں تم پر برس رہی ہیں، تو اپنے محبوب پر تو کوئی لعنت نہیں برساتا نا۔ اگر تم اللہ کے پیارے ہوتے تو تمہیں اللہ کی طرف سے یہ سزائیں نہ ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ آگے اللہ رب العزت نے انہی آیات کے اندر بڑا مشہور واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود سے کہا تھا کہ قوم ہے، قوم کا نام تھا قوم عمالقہ، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلو، لیکن انہوں نے مقابلہ کرنے کے بجائے کیا کہا یہودیوں نے؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، آپ خود لڑیں، آپ اور آپ کا رب جانے، خود ہی قوم عمالقہ کا مقابلہ کریں، ہم تو یہی بیٹھے، ہم سے نہیں لڑا جاتا۔ تو اس کی سزا ان کو یہ ملی کہ اللہ رب العزت نے 40 سال تک کے لیے ان کو سزا دی، یہ 40 سال تک گھومتے رہے اس وادی کے اندر،
آپ نے سنا ہوگا، ایک وادی تھی، اس وادی کے اندر 40 سال انہوں نے گزارے۔ صبح چلتے تھے، شام تک چلتے تھے، رات ہو جاتی تھی، جب صبح اٹھتے تھے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پہ ہوتے تھے۔ تو 40 سال گھومتے رہے، ایک نسل ان کی جو ہے نا بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اور یہ سزا کیوں ملی؟ اس وجہ سے ملی کہ اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور بغاوت پر اتر آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور، تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے اور اس تفصیل کے بعد ایک اصول بیان کر دیا کہ من قتل الناس، جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے گویا پوری دنیا کو قتل کر دیا ناحق۔ ومن احیاها، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے۔ یہ اصول بتا دیا۔ اس کے بعد انہی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 33 میں جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، ڈاکو، زمین میں فساد کرنے والے، لوگوں سے مال ان کا چھیننے والے، ان فسادیوں کی سزا بتائی ہے۔ ان کی سزا یہ ہے کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، یا انہیں سولی پر لگایا جائے گا، یا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ 4 سزائیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیان کی ہیں جو زمین میں کیا کرتے ہیں؟ فساد، ڈاکے ڈالتے ہیں، لوگوں کو قتل کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں۔ تو اگر اس حکم پر عمل ہو جائے نا صحیح معنوں میں کسی بھی معاشرے میں، تو وہ معاشرہ جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ جب کسی کو سزا نہیں ملتی، اور یاد رکھیں اسلامی سزائیں ظالمانہ نہیں ہیں۔ اسلام کی جو سزائیں ہیں ان کا فلسفہ یہ ہے کہ 1-2 کو سزا ملے گی، باقی سب انسانوں کو کیا ہو جائے گا؟ سکون میسر آ جائے گا۔ اس لیے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، آیت نمبر 38 سورہ مائدہ کی، کہ چوری کرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ اور یہ مشاہدہ ہے کہ جن اسلامی ملکوں میں جیسے سعودی عرب یا کوئی اور بھی ہوں گے، اگر یہ سزا نافذ ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، تو چوری زیادہ ہے یا کم ہے؟ کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، مجھے بھی اللہ نے دکھایا کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہماری طرح ان کو نہیں کرنا پڑتا، بلکہ بہت ساری دکانیں جن میں قیمتی سامان ہوتا ہے، ان کے شٹر نیچے کرنے کے بجائے وہ باریک سا جالی کا پردہ سا ہوتا ہے، بس وہ نیچے گرا کے کھلی دکان چھوڑ کر بھی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کسی چور اچکے کی جرت نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ چوری کر لے۔ اور اسی طرح کوئی سبزیوں کی دکانیں ہیں، ریڑیاں وغیرہ، ہم نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھا کہ لوگ گزر رہے ہیں پاس سے مگر کوئی چیز نہیں اٹھا رہا، اس لیے کہ چور کو یہ پتہ ہے کہ اگر پکڑا گیا تو اپنے ہاتھ سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو جب ہاتھ کاٹا جائے گا تو یہ ظلم نہیں ہوگا، 1-2 کا ہاتھ کٹ جائے اور باقی سب امن میں آ جائیں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ بڑے ہی فائدے کا سودا ہے۔ یہی فلسفہ ہے اسلامی سزاؤں کا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے، چونکہ ٹائم تھوڑا میں اپنے مضامین کو سمیٹ رہا ہوں، سورہ مائدہ کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اس وقت جو ہے نا اس آیت کے مفہوم کو میرے خیال میں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں، مجھے اور آپ کو بھی، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 51، اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کے ساتھ دوستیاں مت کرو، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں لیکن تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ باوجود کہ جو غیر مسلم ممالک ہیں، نان مسلم کنٹریز، ان کے آپس میں مفادات ٹکراتے بھی ہوں نا، لیکن اہل ایمان کے خلاف کیا ہو جاتے ہیں؟ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپس میں ان کے مفادات الگ الگ ضرور ہیں، لیکن جب مقابلہ کرنا ہو نا ایمان والوں کا، کوئی ان کے خلاف اکٹھا ہونا ہو تو سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور باوجود کہ وہ حق پر نہیں ہیں، وہ حق پر نہ ہوتے ہوئے اکٹھے ہیں، اور ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی آپس میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کی کوئی بات جب چل رہی ہے، آج کل احتجاج بھی ہو رہا ہے، حالات کشیدہ ہوئے ہیں، اس سلسلے میں مجھے یہ بات سننے کو ملی، پتہ نہیں آپ نے بھی سنی ہو، تائید کر دیجئے گا، کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ ہماری حکومت فرانس کے سفیر کو نکالنے سے اس لیے بھی گریزاں ہے کہ شاید اگر فرانس کے سفیر کو نکال دیا
تو تمام یورپی ممالک نے یہ تہیہ کیا کہ اگر فرانس کے سفیر کو نکالا نا تو ہم سبھی اپنے اپنے سفیر کیا کریں گے؟ واپس بلا لیں گے۔ تو وہ اکٹھے ہو گئے اور ہم اکٹھے نہیں ہو سکے، امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہو سکی۔ فرمایا اے ایمان والو آپس میں اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ کے اندر ہی بڑے واضح انداز میں فرمایا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی خدا ہیں وہ بھی، اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں، جنہوں نے یہ کہا، فرمایا دونوں قسم کے لوگ کافر ہیں۔ لقد کفر، اللہ نے فرمایا کفر، یہ کافر ہیں، ان کا ایمان اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جن کو یہ خدا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ یا ان کی والدہ حضرت مریم، بڑی ہی زبردست بات ارشاد فرمائی، فرمایا کانا یأکلان الطعام، حضرت عیسیٰ کھانا کھاتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ اور اب آپ سمجھدار ہیں کہ جو کھانا کھاتا ہے تو اسے پیشاب پخانے دیگر حاجات بھی لازمی ہوتی ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ فرمایا مقصد کیا ہے؟ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو اس کا مطلب ہے انسانی ضروریات ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور جس کے ساتھ انسانی ضرورت لگی ہوئی وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ بس سیدھی سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بعد چھٹے پارے کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے یہود پر جو لعنت ہوئی ہے اس لعنت کی وجہ بتائی ہے کہ ذالک بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، حد سے تجاوز کیا، اور نمبر 3 کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، کہ فرمایا ان کی خرابی یہ ہے کہ ایک تو حد سے تجاوز کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے، اور نمبر 3 جب کوئی ان میں برائی ہوتی تھی، کوئی غلط کام کرتا تھا تو اسے روکتے نہیں تھے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا یہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے نا تو جیسے یہود پہ لعنت ہوئی تھی اسی طرح تم پر بھی کیا ہوگی؟ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور سب سے بڑا وبال یہ آئے گا کہ جب برائی کو ہوتے دیکھو اور نہ روکو تو اللہ کا وبال یہ آتا ہے کہ ایسے لوگ جو برے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں جو ان کے اندر رہتے ہیں لیکن ان کو روکتے نہیں ہیں، اپنی نماز روزہ پڑھتے رہتے ہیں مگر ان کو منع نہیں کرتے، فرمایا ہوگا یہ کہ نافرمانوں کی نحوست سے فرما بردار بھی کیا ہو جائیں گے؟ ویسے ہی ہو جائیں گے جیسا کہ بنی اسرائیل میں ہوا تھا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔